السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو اپنے پیسے دوسرے کو قرضہ دیتے ہیں، اس بیان کو سنیں اور وہ بھی سنیں جو قرضہ لے کر وقت پر نہیں لوٹاتے۔ قرضے میں بھی نفع مانگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے قرضے کا ثواب کتنا ہے؟ چلے آج یہ بھی سن لیں۔ معراج کی شب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کو تشریف لے گئے تو آپ نے جنت کے ایک دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل ایسا کیوں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صدقہ تو ہر کوئی مانگ لیتا ہے، دیکھا نا آج کل بھی کوئی غریب کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں غریب ہے کہ نہیں ہے، وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا قرضہ وہی مانگتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، جس کو لوٹانا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے گا، میں اب تھوڑا سا یہ جو پیسے والے لوگ ہیں نا، میں ان کو ایک بہت کمال کا فارمولہ دینے جا رہا ہوں، الحمدللہ یہ کر کے دیکھیے گا، آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے، میں اگزامپل کے طور پہ سمجھاتا ہوں، آپ سے کسی آپ کے امپلائی نے ہی آپ کے یہاں کام کرنے والے نے کہا صاحب مجھے ضرورت ہے 50,000 روپے کی۔ اچھا بھائی، آپ نے اس سے طے بھی کر لیا کتنے ٹائم میں دو گے؟ کہ 4 مہینے میں دے دوں گا۔ آپ کو پتا ہے میرے پاس ہی نوکری کرتا ہے، کہاں جائے گا، نہیں دے گا تو کاٹ لوں گا۔ 50,000 روپے آپ نے اس کو قرضہ دیا 4 مہینے کے لیے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے اس بندے کو روزانہ 50,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ حساب کریں، مہینے کے کتنے بن گئے؟ 15 لاکھ روپے۔ 4 مہینے کے کتنے بن گئے؟ 60 لاکھ روپے۔ 60 لاکھ صدقے کا ثواب ملا، 50,000 4 مہینے بعد واپس بھی آ گئے۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث پاک ہے، اب وہ بندہ آپ کے پاس آتا ہے، کہتا تھوڑی سی مشکل اور ہو گئی ہے، 1 مہینہ اور دے دیں، مدت بڑھانے کے لیے آیا۔ آپ نے رحم دلی کی کہا چلو ٹھیک ہے 1 مہینہ اور۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اب وہ ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ وہاں قرآن کہہ رہے نا دگنا در دگنا سود مت لو۔ لوگ کیا کرتے تھے، ٹائم نکل گیا، کہتے سود ڈبل ہو گیا، ڈبل پیسے چاہیے، مار رہے اس کو۔ اور میری شریعت کہہ رہی ہے قرضہ دو اور ٹائم مانگے تو ٹائم دو، تمہیں ڈبل ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حدیث کے تحت فرماتے ہیں ایک جگہ کہ میں روزانہ اتنے 1000 روپے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اتنے 1000 روپے صدقہ کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا روز اتنے 1000 روپے؟ آج سے 100 سال پرانی بات ہے، مثال کے طور پہ حیران ہو گئے لوگ۔ تو فرمایا میں نے اتنے 1000 روپے ایک بندے کو قرضہ دیا ہوا ہے، میرے آقا کی حدیث ہے کہ روزانہ اتنے پیسے مجھے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اب میں جو فارمولہ دینا چاہتا ہوں، خاص طور پہ یہاں بزنس مین بیٹھے ہیں، یہ مزے کی نیکی ہے، بہت زبردست نیکی ہے۔ غریب کا بھلا الگ ہے، دعائیں الگ ہیں، رحم دلی الگ ہے، اور ثواب کیا ہے کہ آپ اپنے، میں یہ نہیں کہتا کہ قرضہ دیتے وقت آپ گارنٹی نہ لیں، آپ بالکل دیکھ بھال کے لیں، آپ بالکل اس کو آپ کس طرح سنبھال سکتے ہیں وہ دیکھیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ آپ کے پاس ہی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، نارملی ہمارے امپلائی غریب ہوتے ہیں، اب وہ کہتا ہے مجھے 50,000 دے دیں، مہینے کے 5,000 کاٹ لیں۔ آپ کو پتا ہے میرے پاس ہی جاب کر رہا ہے، ہر مہینے تنخواہ سے میں ہی کاٹ لوں گا۔ تو یہ کام کیا کریں، اپنا آفس میں ایک بجٹ رکھ لیں، مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 15، جس کی جیسی حیثیت، اور اتنے پیسے جو ہے وہ قرضے میں دے دیا کریں۔ ہر مہینے اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہیں کہ بھائی سب کی سیلری سے کاٹ لو۔ اب فائدہ کیا ہوا کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے قرضہ بانٹا ہوا ہے، آپ کو روزانہ 10 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ بعض اوقات غریب آدمی کی چھوٹی سی مدد سے اس کا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس سے رحم دلی دل میں آتی ہے۔ آپ نے سنا کہ سود کا کام کرنے والا بے رحم ہو جاتا ہے، وہ قرضہ دیتے وقت بھی یہ مائنڈ سیٹ بنا رہا ہوتا ہے، یار اس سے تو میں اور پیسے بنا لیتا، اس سے میں اور جناب پیسے ملٹی پلائی کر لیتا۔ اللہ کے بندو، سب کچھ پیسہ نہیں ہے، ارے نیکیاں کماؤ۔ آج لوگ اتنے پریشان ہیں، ہاں یہاں میں ان لوگوں سے بھی ضرور بات کروں گا جو قرضہ لے کر پھر ٹائم پہ نہیں دیتے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرضہ اگر آپ لے کر وقت پر نہیں دے رہے، اگر آپ کے پاس انتظام نہیں ہے تو قرضہ نہ لیں، کسی کے آگے پھر اپنے آپ کو ذلیل بھی نہ کریں اور پریشان بھی نہ کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ یار میری سیلری ہے، میری کوئی بی سی آنی ہے، واٹ ایور آپ کے پاس انتظام ہے، قرضہ لیں اور سچی نیت سے لیں۔ یاد رکھیے، مسلمان سچی نیت سے قرضہ لے کہ میں نے لوٹانا ہے، اللہ فرشتے بھیجتا ہے اس کی مدد کر کے، اس کا قرضہ اتر جاتا ہے۔ جس کی نیت ہی خراب ہوتی ہے، پیسے لے کے دینے ہی نہیں ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کے اور بھی نقصانات ہو جاتے ہیں۔ نہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ قرضہ لے اور ٹائم پر نہ لوٹائے، اور پیسے ہیں اس کے پاس، بعض اوقات پیسے بھی ہوتے ہیں، خود عمرے کر رہے ہوتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں سب چل رہا ہوتا ہے، ہمارے پیسے نہیں دے رہے ہوتے، تو وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں دے رہے نا تو روزانہ ہر منٹ گناہوں کا میٹر جاری ہے، اس کی نیکیوں کا میٹر جاری ہے جس کے آپ پیسے نہیں دے رہے، اور آپ کے گناہوں کا میٹر جاری ہے۔ اور یہ قرضہ یہاں نہ لوٹایا نا تو قیامت کے دن پیسوں کی صورت میں نہیں لوٹانا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، غور سے سنیے گا، کتنے پیسے؟ 3 پیسے تو آج کل چلتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کو اس کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ کتنے پیسوں کے بدلے؟
3 پیسے کے بدلے نمازیں کتنی؟ 700، وہ بھی مقبول اور وہ بھی با جماعت. یہ تو پوری زندگی میں ہمیں نہیں پتا ہماری 700 مقبول جماعت والی نمازیں ہیں کہ نہیں. اور ادھر تو لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جو ہوتا ہے جو کر سکتے ہو کر لو. اللہ کے بندوں آج تم یہ کر لو گے، کل کیسے لوٹاؤ گے؟ وہ تو امیر ہو جائے گا قیامت کے دن، تمہاری ساری نیکیاں اسے مل جائیں گی. اور ایسا نہیں کہ نیکیاں دے کر پوری نیکیاں نہ ہوئی نا تو پھر مظلوم کے گناہ ڈالے جائیں گے اس بندے کے سر پر جو ظالم ہوگا، جس نے مال دبایا ہوگا. تو قرضہ لیں تو پریورٹی ہو کہ ٹائم پہ لوٹائیں. لوگ بدل جاتے ہیں، پہلے پیسے لیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت دے دیں، بڑی مہربانی، منتیں، ترلے، اس کے بعد فون ہی نہیں اٹھاتے. اب قرضہ. اچھا میں نے ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ پڑھی تھی بڑی کمال کی، وہ کہتا ہے پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں اپنے ہی پیسے واپس لینے کے لیے اپنی کوئی پرابلم بتانی پڑتی ہے. کسی کو قرضہ دیا وہ دے ہی نہیں رہا، پھر بندہ کہتا ہے میری ماں بیمار ہے یار، وہ میں نے پیسے دیے تھے واپس دے دو. اپنے پیسے لینے کے لیے اپنی کوئی پرابلم بتا، یار میری فیکٹری میں مسئلہ ہو گیا جو میں نے قرضہ دیا تھا واپس دے دو. بھائی کیوں پرابلم بتانی؟ میرے پیسے واپس کرو اور ٹائم پہ دو. تو لینے والوں کو بھی ٹائم پہ دینا چاہیے اور جو دینے والے ہیں انہیں نرمی کرنی چاہیے. یہ کام کرتے رہنا. تھوڑے بہت پرابلم بھی ہو تو کوئی بات نہیں. میں آپ کو حدیث سنا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے گناہگار شخص کی مغفرت ہو گئی، روایتوں کا مضمون ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ تو بڑا گناہگار تھا، تیری کیسے بخشش ہو گئی؟ تو بندہ کہتا ہے میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، بس ایک نیکی تھی، میں لوگوں میں قرض دیا کرتا تھا. ایک بندہ رکھا تھا، وہ ہر مہینے جا کر قرض کی رقم وصول کرتا تھا. اور میں نے اپنے بندے کو کہا ہوا تھا اگر کوئی مجبور ہو، پریشان ہو، مہلت مانگے تو اسے مہلت دے دیا کرنا، آسانی دے دیا کرنا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تو میرے بندوں کو جو آسانی دیا کرتا تھا، معاف کیا کرتا تھا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ بات سیکھنی ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کریں، نرمی کریں. اگر کوئی غریب پریشان ہے، میں نے پیسے دیے نہیں دے سکتا، تھوڑا ٹائم دے دو یار. ہاں کوئی بات نہیں. اگر واقعی آپ کو فیل ہو رہا ہے نا کہ یار محتاج ہو گیا، اب اس کے بعد ہے ہی کچھ نہیں، ہو سکے تو معاف کر دو، لیکن آسانی کریں. سو دوستو آپ نے سنا، اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. دوستو ایک مشورہ دوں گا، قرضہ نہ لیا کرے. اگر بہت زیادہ مجبوری ہے تب لیا کرے، نہ تو خواہی مت لیا کریں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرضے سے پناہ مانگا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے پر حضور نے فرمایا کیونکہ جب بندہ قرضہ لیتا ہے تو بندہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے. سو دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.